کہ کیوں معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، کس معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، کیوں کوئی معاشرہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ جس کے اندر حکومت یزید جیسی بن جاتی ہے، بے رحم حکومت۔ اصل یہ معاشرتی خلل ہے، معاشرتی خلل ہے، سماجی کمزوری ہے، سماجی بیماری کے نتیجے میں یزید حکمران بن جاتا ہے، یزید جیسا حکمران بن جاتا ہے۔ اس لیے سید الشہداء علیہ السلام نے جب قیام کیا، مدینہ کے اندر اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کو لکھ کر یہ وصیت نامہ دیا۔ یہ چند نایاب کمیاب تحریریں ہیں، مکتوبات ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، زیادہ تر آپ کے خطاب ہیں، لیکن چند مقامات پر آپ نے تحریراً لکھ کے مکتوب فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ موضوع ہے وصیت نامہ، جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شر پھیلانے کے لیے، ظلم ڈھانے کے لیے، ہرج و مرج پیدا کرنے کے لیے، نظم عمومی خراب کرنے کے لیے، امن عامہ برباد کرنے کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں، اپنے جد، اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اصلاح، یہ وصیت نامہ ہم تفصیل سے پہلے بحث کر رہے ہیں گزشتہ سالوں میں۔ اگر وقت ہے، فرصت ہے آپ کے پاس، تو آپ یہ ساری بات ترتیب کے ساتھ سنیں تاکہ ہمیں صحیح کربلا امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے سمجھ میں آ جائے، پھر اس کا موازنہ کریں جو خطیبوں کی کربلا ہے، ذاکروں کی کربلا ہے، پیشہ وروں کی کربلا ہے، تاجروں کی کربلا ہے، وہ کیا ہے، اس میں کوئی آپس میں جوڑ بھی ہے، ربط بھی ہے یا نہیں ہے۔ پہلے سید الشہداء سے سنیں ہم۔ اس وصیت نامی کی تفسیر کی ہے، وہاں عرض کیا ہے کہ اصلاح اس چیز کی ہوتی ہے، اصلاح ٹھیک کرنے کو کہتے ہیں، اپنی اصلی حالت میں کسی چیز کو بحال کرنا اصلاح کہلاتا ہے۔ اصلاح اس کی ہوتی ہے جو فاسد ہو جائے، جس میں بگاڑ آ جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں بگاڑ آ گیا ہے، فساد آ گیا ہے۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ فساد تو یزید میں ہے، حکمرانوں میں ہے، حکومت میں ہے، حکومتی اراکین میں ہے، آپ امت کی اصلاح کیوں کرنے جائیں؟ امت میں تو بگاڑ نہیں آیا، یزید فاسد ہوا ہے، یزید زانی شرابی ہے، امت تو نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو علمی تجزیہ کریں امام حسین علیہ السلام کے وصیت نامے کا، تو امام یہی فرما رہے ہیں کہ اگر امت میں فساد نہ ہوتا، امت میں بگاڑ پیدا نہ ہوتا، تو یزید کیوں ان کا حکمران بنتا؟ کیوں یزید کو موقع دیتے کہ ان کے اوپر مسلط ہو جائے اور حکومت قائم کر لے؟ اور یہ امت کے فساد کا نتیجہ ہے، یزید جیسا فاسد ان کے اوپر حاکم ہو جائے۔ ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں آج کے تناظر میں، چونکہ موجودہ نسل کو کربلا سے فقط تاریخ نہیں چاہیے، اپنی ہدایت چاہیے۔ موجودہ حالات کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اپنے ماحول کے اندر ہمیں اس سے رہنمائی لینی ہے۔ اب آپ موجودہ پاکستان کو دیکھیں، یہ موجودہ پاکستان جس کے حکمران عدالتوں نے، جس کے جج آپ نے دیکھ لیے، جس کے جرنیل آپ نے دیکھ لیے، جس کے حکمران آپ نے دیکھ لیے، جس کے پارلیمانی نمائندے آپ نے دیکھ لیے، اور ان کے عدالتوں میں موجود کیس ان پر جو چلے ہوئے ہیں، چوری کے کیس، فساد کے کیس، ڈکیتی کے کیس، جھوٹ کے کیس، بدترین کیس ان کے اوپر۔ خوب یہ کیوں ایک ملت کے اوپر مسلط ہو گئے؟ کیسے ہوا؟ اور کیا ان لوگوں کو کنٹرول کرنے سے یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ غلطی امام حسین علیہ السلام کے نزدیک غلطی کہیں اور ہے۔ اگر ہم سوشل پیتھولوجی کریں، اجتماعی بیماری کی تشخیص کریں، ہم مرض کی تشخیص کریں، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں امت کا بگاڑ فاسد حکمران پیدا کرتا ہے، لوگوں کا، عوام کا بگاڑ، عوام کا فساد یہ موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ سید الشہداء علیہ السلام کی منطق ہے۔
خوب اس تناظر میں ہم دیکھیں تو ایک علم جو عموماً کربلا کے بارے میں پیش قدم ہے وہ تاریخ ہے. تاریخ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے وہ بیان کر دیتی ہے، یہ بتائے بغیر کہ جو ہوا ہے اس کے اسباب کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھیں، وہ ماحول جس کے اندر یہ تاریخی واقعہ رونما ہوا ہے کن عوامل کا نتیجہ ہے اور کن مقاصد کے لیے تھا. یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ نہیں ہے. تاریخ کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ واقع ہوا رپورٹر نے رپورٹ کر دیا. یہ بتا جیسے آج کل ہم ٹی وی پہ سن رہے ہوتے ہیں کہ رپورٹر آتا ہے اور آ کر رپورٹ کرتا ہے جی کیا ہوا، دہشت گردوں نے حملہ کیا، اتنے لوگ مارے گئے ہیں. اس کو باقی کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ ہی رپورٹ کا حصہ ہوتا ہے. یہ دہشت گرد کون ہیں، ان کے پیچھے کون ہیں، کون لایا ہے، یہ سارے رپورٹر کو رپورٹ کا حصہ نہیں. اگر وہ بات کرے بھی تو کاٹ دیتے ہیں، یہ رپورٹ سے فالتو بات کر رہے ہو تم، بلکہ وہ فوراً اس کی لائیو رپورٹ میں بند ہی کر دیتے ہیں مائک اس کا کہ شکریہ، دوسری بات کرتے ہیں، چونکہ رپورٹ سے باہر چلا گیا ہے انسان. اس لیے تاریخ کا جو مورخ ہے وہ راوی ہے، وہ رپورٹر ہے، صرف اس نے رپورٹ کرنا ہے اور رپورٹ کو تجزیہ کر کے آپ کو سمجھ میں آنا ہے. اور وہ علم جو ہمیں تاریخ سمجھاتا ہے اور سماجیات سمجھاتا ہے وہ علم الاجتماع ہے. لہٰذا اس ماجرا کو ہم اس تناظر میں ان اصولوں پر دیکھیں گے کہ یہ ایک سماج تھا، اس سماج کی ایک تاریخ تھی. 60 سال پہلے یہ سماج وجود میں آیا اور چونکہ 61 ہجری میں ہوا، 60 سال گزر چکے تھے ہجرت کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مسلمان سوسائٹی وجود میں آئی اور یہ نوخیز نوپا نئی سوسائٹی. اب ہم 75 سال کے ہیں پاکستان، اور کربلا کے وقت اسلامی مملکت 60 سال کی تھی اس کو وجود میں آئے ہوئے. ہم 75 سال 15 سال بڑے ہیں اس عمر سے، اس حصے سے. ان 60 سالوں میں کیا ہوا کہ جو کچھ رسول اللہ نے بنیادیں بنائیں ان سے آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے. یہ کیسے ہوا؟ یہ تنزل کیسے ہوا؟ یہ رسوائی کیسے ہوئی؟ سماج کو کیا بیماری لاحق ہوئی؟ یہ وہ بیماری ہے جس کو تشخیص دے کر پکڑنے کی ضرورت ہے. کون سمجھائے گا ہمیں؟ خود سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، جو اس امت کے طبیب تھے اور ہر امت کے طبیب ہیں. جیسا کہ خود امام علیہ السلام نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر نسل کے طبیب ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام. جو نسل بھی ذلت جیسی بیماری میں، حقارت پذیری جیسی بیماری میں، ظلم پذیری جیسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس کا معالج کوئی بھی نہیں ہے. کوئی دوسرا ذلیل ان ذلیلوں کی ذلت دور نہیں کر سکتا. یہ کام فقط طبیب عزت کر سکتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مامور بنایا ہے اور ان کو یہ حکمت و یہ طبابت عطا کی ہے ان کو. آج یہ بات ایمان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آج پاکستان یا پاکستان جیسے معاشرے پوری دنیا میں واحد راستہ ان کے پاس وہی جو سید الشہداء علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے.